شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ناگہانی واقعے کے بعد امت مسلمہ دو گروہ میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مقابلہ کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی تھی۔ البتہ پہلے گروہ میں بھی وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، مگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے مقابلے پر قائم تھے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں اس معاملے میں فی الحال معذور ہوں، کیونکہ قاتلوں کی نشاندہی ابھی تک نہیں ہوئی، اور جب تک قاتلوں کی نشاندہی نہیں ہوگی میں کیسے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت حج کی غرض سے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں۔ آپ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر سفر کے مقام پر ہوئی۔ آپ نے اس خبر کو سنتے ہی فرمایا، شر پسندوں نے وہ خون بہایا جسے اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ شر پسندوں نے اس مقدس شہر کو داغدار کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ تھا، اور انہوں نے اس مہینے میں خون بہایا جس میں خون بہانا منع تھا، اور انہوں نے وہ مال لوٹا جسے لینا ان کے لیے کسی طور پر جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ لوگ آپ کی سواری کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان ناحق شہید کر دیے گئے اور میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون رائیگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت قائم رکھو۔ اللہ کی قسم عثمان کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے۔ اس دوران حضرت سعد بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت زبیر بن العوام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کی حالات بیان کیے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کو بھی قصاص لینے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ شروع کیا تو کچھ نے کہا کہ آپ شام چلی جائیں، اور کچھ آپ کے بصرہ چلے جانے کی حمایت میں تھے کہ ہم اہل بصرہ کے ساتھ مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بصرہ روانہ ہوئے، اور جانے سے پہلے یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مقابلہ رکھتے ہیں وہ ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بصرہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ کوئی 1,500 لوگ تھے۔ بصرہ کے گورنر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اماں عائشہ واپس لوٹ جائیں، مگر آپ کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔ البتہ ان کی ان کوششوں کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ وہاں بھی لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے جب دیکھا کہ آپ بصرہ سے واپس جانے کو قطعی تیار نہیں تو انہوں نے آپ کے گروہ پر حملہ کروا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب بصرہ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بصرہ پر قبضے کی اطلاع ملی تو آپ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس روانہ کیا کہ ممکنہ جنگ کی صورت میں وہ ان کی حمایت کریں، مگر انہوں نے کسی قسم کی حمایت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اگر جنگ ہی کرنی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے ساتھ ہی کی جائے۔ میں تب تک خاموش ہی رہوں گا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف سنا تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صحیح کہتے ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون اور مال حرام ہے۔ دوستوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے موقف یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کے متعلق بتایا تھا وہ آ گیا ہے، تم اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشیں ہو جاؤ۔ مگر جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حقیقت سے آگاہ فرمایا تو آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفے سے 9000 کا لشکر لے کر ذی وقار پہنچے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام فرما تھے۔ اب دوسری طرف اگرچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ پر قبضہ تھیں، مگر پھر بھی بصرہ میں 3 واضح گروہ تھے۔ اول وہ جو غیر جانبدار تھے، دویم وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایتی تھے، اور باقی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ جو گروہ غیر جانبدار تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ لڑائی کا خدشہ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مسالت کی وشیشیں تیز کر دیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے حضرت کاکا رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ بھیجا تاکہ وہ اماں عائشہ سے بات کریں اور معاملات بخوبی طے پا جائیں۔ حضرت کاکا نے اماں عائشہ کا موقف سنا اور کہا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے مگر طریقہ غلط ہے، جس کی وجہ سے بصرہ کے 600 افراد قتل ہو چکے ہیں اور ابھی بھی مسلمہ امہ جنگ کے دہانے کھڑی ہے۔ اماں عائشہ نے فرمایا، اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت کاکا نے عرض کی، آپ ام المومنین ہیں اور ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں، آپ ہمیں خیر کی برکت سے محروم نہ کریں اور مصلحت سے کام لیں، ہم انشاءاللہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص ضرور لیں گے۔ اماں عائشہ نے حضرت کاکا کی اس گفتگو کو پسند فرمایا اور کہا، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر کے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کاکا رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر ابن سبا نے سوچا کہ اگر ان دونوں گروہ کے درمیان صلح ہو گئی تو یہ مل کر حضرت عثمان کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے اس صلح کو ناکام کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر شوب و خون ماریں۔ چنانچہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوا اور شب و خون کا ذمہ دار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم امہ کی تاریخ کا سیاہ ترین وقت شروع ہوا اور مسلمانوں کے دونوں گروہ میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اماں عائشہ نے لڑائی کی شدت دیکھی تو اپنے لشکر کو روکنے کی کوشش کی تاکہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ دوسری طرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جنگ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ وسیع پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ دوران جنگ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن العوام کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم نے تم سے فرمایا تھا، تم ایک دن اس سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر بن العوام نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو الحسن، آپ یہ بات مجھے مدینے میں یاد کروا دیتے تو میں کبھی جنگ میں شریک نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ نے جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور بصرہ روانہ ہو گئے، مگر بدقسمتی سے عمرو بن جرموز نے دوران سفر آپ کو حالت نماز میں شہید کر دیا اور آپ کا سر لے کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کے باہر پہنچ کے اجازت طلب کی تو مولا علی نے فرمایا، اس بدبخت کو دوزخ کی بشارت کے ساتھ اندر آنے دو۔ عمرو بن جرموز جب اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھی
حضرت علی نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، ارے بدبخت، یہ تو وہ تلوار ہے جو ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی۔ عمرو نے وہی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہوا۔ دوسری طرف اماں عائشہ ذرا پوش تھیں اور میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ ابن سبا نے کئی بار آپ پر تیروں کی بارش کی، مگر آپ کے جانثار ساتھیوں نے ہر حملہ ناکام بنا دیا۔ اماں عائشہ کی حفاظت کرتے ہوئے تقریباً 4000 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا کہ جنگ میں کمی آنے کے بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو خود تلوار حیدری تھامے آگے بڑھے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جس سے اونٹ نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن یعنی اماں عائشہ کو بحفاظت یہاں سے نکالیں۔ محمد بن ابو بکر اماں عائشہ کو ایسی جگہ لے گئے جہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگ سے باہر ہوئیں تو جنگ کی شدت بھی کم ہو گئی۔ جنگ ختم ہوئی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عائشہ کی مزاج پرستی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی اور معاہدہ طے پا گیا۔ اماں عائشہ نے چند روز تک بصرہ میں قیام کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، بلکہ خود چند میل کے فاصلے پر واقع ایک منزل تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ واپس روانہ ہوئے اور اپنے صاحبزادوں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگلی منزل تک ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ دوستو، جنگ جمل اسلامی تاریخ کا وہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے جس میں پہلی مرتبہ دو مسلمان گروہ آپس میں مد مقابل ہوئے اور ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کی سازش کامیاب ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں کئی اکابرین صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اپنے ناظرین کو صحیح اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہی ہے، نہ کہ کسی کی شان کو کم کرنا یا بڑھانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔